بہرحال یہ مسئلہ رہا کہ جی سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں یا نہیں. تو اس کا پارشل معاملہ تو درست ہے کہ خود سنتے ہیں جو اللہ ان کو سنواتا ہے. بہرحال وہ اس طرح کا سننا نہیں ہے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے سن رہے ہیں. نہ میری آج کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, یہ امپاسبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک ابھی باہر ہی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا. کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو ہم نے دفن تو نہیں کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات سے زندہ ہے, تو آپ ذرا ہمارا مسئلہ حل کر دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے. کسی کو وہم بھی نہیں آیا. وہ تو صحابہ کی اجماع نے سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفہ چنا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خلیفہ نہیں بنایا. یہ اجماع صحابہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے, سیدنا عمر کو جب زخم لگا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے, یعنی ابو بکر, اور اگر میں اپنا خلیفہ نہیں بناتا تو میں ابو بکر سے بھی بہتر شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ. انہوں نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا تھا سوائے اس قرآن کے. بہرحال یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 55B کے نام سے میری 3.25 گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک .com پہ موجود ہے. اس میں نے بیان کیا. البتہ یہاں پر ایک ضعیف روایت ہے جس کا سہارا لیا جاتا ہے, وہ میں بیان کر دیتا ہوں, ایمانداری کا تقاضا ہے. شعب الایمان امام بہقی کی کتاب ہے جس میں ٹوٹل احادیث 11,269 ہیں, 11,269. تو یہ جو کتاب ہے اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1588 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو قبر پر سلام پڑھتا ہے اس کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں, اور جو کہیں اور سے پڑھتا ہے تو اس کا سلام مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. حدیث تو موجود ہے, لیکن یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے. اور آپ دیکھیں یہ علماء کرام نہیں میں کہہ رہا, علماء کرائم, مجرم علماء کتنی بدنیتی سے کام لیتے ہیں کہ جس محدث نے یہ حدیث نقل کی ہے اس نے حدیث لکھ کے ساتھ خود لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کے باوجود یہ چھپاتے ہیں. بتائیں پورا پبلک کو, پھر کہتے ہیں جی اپنی مطلب کی حدیثوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں, ہماریوں کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. تو پھر یہ فتویٰ اس پر بھی لگاؤ امام بہقی پر جس نے یہ حدیث نقل کی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے, اور امام بہقی کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے مانتے ہیں. ان کی ایک الگ سے ایک پوری کتاب ہے حیات الانبیاء فی القبور, نبیوں کی قبروں میں زندگی. اس میں 21 احادیث لے کر آئے ہیں. وہ کچھ صحیح بھی ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں. اس میں 18 نمبر پر یہ حدیث یہاں پر بھی وہ لے کے آئے اسی سند کے ساتھ جس سند سے شعب الایمان میں ہے. اور یہ روایت لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں امام بہقی کہ اس میں ایک راوی ہے ابو عبد الرحمن محمد بن مروان السدی. وہ کہتے ہیں فیہ النظر, یہ بندہ محدثین کی نظر میں مشکوک آدمی ہے. بس اتنا لکھ کے انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن باقی ساری اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائیں, تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہ کذاب اور جھوٹا شخص تھا, حدیثیں گھڑا کرتا تھا. محدثین کا اجماع ہے اس کے بارے میں, کسی ایک محدث سے بھی اس کی توثیق ثابت نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ فراڈیا جھوٹا حدیثیں گھڑنے والا. یہ حدیث لہذا ضعیف بھی نہیں ہے, اس کو ضعیف کہنا بھی ظلم ہے. یہ حدیث من گھڑت ہے, گھڑی ہوئی جھوٹی حدیث ہے یہ. اور خود امام بہقی نے یہ جنہوں نے نقل کی انہوں نے بھی ساتھ یہ بات لکھ دی. ایک تو یہ سکم ہو گیا, اور دوسرا سکم وہی ہے جو یہاں پر الحمدللہ ہم نے بچے کو رٹا دیا ہے. اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے, اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود, اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. امام مسلم نے اپنے مقدمے میں یہ محدثین کا اجماع اس پہ پیٹ رول لکھ دیا کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے, جب تک وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی ہے. وہ صرف یہی کہتا ہے ان فلاں, مثلا میں کہتا ہوں ان ابی ہریرہ کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. اب مجھ پر واجب ہے کہ میں آپ کو حوالہ دوں, کیونکہ حضرت ابو ہریرہ تو 59 ہجری میں فوت ہوئے. یہ تقریباً 1400 سال کا وقفہ کون پورا کرے گا؟
تو میں کہوں گا بھئی صحیح بخاری میں ہے، اور بخاری تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، بخاری میں اس کی پوری سند حضرت ابو ہریرہ تک موجود ہے. امام بخاری کہیں گے کہ میں نے سنا فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس طرح سند پہنچے گی. تو یہ ان سے جب روایت کرتا ہے مدلس تو اس پر لازم ہے وہ یہ بتائے مجھ سے حدیث بیان کس نے کی ہے، ورنہ وہ منقطع یہ روایت ایک قسم کی تصور ہو جائے گی. اور یہی سیم سکم آمش کی تدلیس والا اس روایت میں بھی ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے بریلوی اور دیوبندی علماء. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 32,002 نمبر حدیث سیدنا عمر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ سیدنا عمر کے مبارک دور میں ایک عربی شخص قبر رسول پر حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، آپ امت کے لیے دعا کیجئے کہ امت پر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے قبر سے آواز آئی، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ سو گیا، وہیں پر اس کی آنکھ لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ سختی نہ کرے پبلک پر، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں بارش سے سراب کرے گا. تو وہ کہتے ہیں یہ روایت دیکھ لیں موجود ہے، تو قبر پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جا سکتی ہے. اس روایت میں بھی آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود، لہٰذا یہ بھی اصول محدثین پر پکی ضعیف روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بالکل برحق ہے، قیامت تک ہو سکتی ہے بالکل. اس میں نے دونوں ایکسٹریمز کا رد کیا ہے. یہ بعض اہل حدیث علماء نے یہ خود سخت عقیدہ دے دیا جس صحابہ کے بعد کو حضور کو دیکھ نہیں سکتا، بالکل جھوٹ ہے. میں نے صحیح مسلم سے ابو داؤد سے ثابت کیا ہے کہ حضور کی وفات کے 300 سال بعد بھی تابعین تبع تابعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور امام مسلم نے اس کو ایز اے حجت نقل کیا ہے. اس میں نے 5 مثالیں دی ہیں. تو دوسری ایکسٹریم پہ جو بریلوی دیوبندی ہیں وہ اپنے سارے بزرگوں کے خوابوں کو بیان کرتے ہیں، یہ بھی ایکسٹریم ہے. اس میں نے 2.25 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 6B کے نام سے کشف الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں پرٹیکولر آخری 40 منٹ خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بیان کیا ہے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت موجود ہے اسی سے ملتی جلتی، شعب الایمان کے اندر 4178 نمبر روایت ہے کہ ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آیا، اور حافظ ابن کثیر بھی یہ روایت نقل کر کے تو امت کو فتنے میں ڈال گئے ہیں، اللہ ان کو معاف کرے. انہوں نے نہ اس کو صحیح کہا نہ ضعیف کہا، وہ مصیبت ڈال دی پچھلوں کے لیے، اور پچھلے ان کے مقلد ہوئے پڑے. تو ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ بھی حافظ ابن کثیر کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو معاملہ کیا یہ امت کے اوپر ظلم کیا، یہ روایت لکھ کے اس کا رد نہیں کیا، اور سند بھی کوئی نہیں لکھی. بال میں اس کی سند بتا رہا ہوں، شعب الایمان میں 4178 نمبر ہے. مالک الدار والی روایت ہے، مالک الدار والی تو وہ روایت تھی، یہ ایک اور عربی والی روایت ہے. اس کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص قبر رسول پر حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورۃ النساء آیت نمبر 64. اسی کی تفسیر میں ابن کثیر نے یہ روایت نقل کر دی ہے. تو قرآن میں حکم ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ. وہ تو پورا کنٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ تھا. وہ یہودیوں نے عہد شکنی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اور منافقین کو کہا کہ تم نے عہد شکنی کی ہے، پہلے رسول اللہ سے جا کے معافی مانگو، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، پھر میں معاف کروں گا. انہوں نے پکڑ کے قبر کے اوپر لگا دی ظالموں نے. قرآن کا بھی انہوں نے شرم و حیا نہیں کی، اور اس روایت کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں جی اس نے پھر کہا تو قبر سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا. اس روایت کے اندر محمد بن روح بن یزید تمام محدثین کے نزدیک ضعیف، پکا ضعیف راوی ہے. ویسے اس کے نام میں یزید آ گیا، آگے آپ خود سمجھ جائیں، جب یزید آ گیا تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا. اللہ ماشاءاللہ یزید ایک صحابی بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ کے جو بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، لیکن میں جس یزید کا ذکر وہ یزید ابن معاویہ کا کہہ رہا ہوں. تو محمد بن روح بن یزید یہ جمہور محدثین کے نزدیک بالکل ریجیکٹڈ راوی ہے، لہٰذا یہ روایت بھی بالکل ضعیف. اور اس کے برعکس بخاری میں کیا حدیث ہے آپ دیکھیں. ادھر تو ہے کہ جی بارش مانگنے کے لیے قبر رسول پر گئے، اور بخاری کیا کہہ رہی ہے، 1010 نمبر حدیث ہے بارش کے چیپٹر میں کتاب الاستسقاء میں کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے. امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث کہ ان کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کو لے کر آتے اور کہتے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں لے کر آتے تھے اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، ہم ان کے ذریعے تیری طرف وسیلہ اختیار کرتے تھے، تبسل. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ کے چچا کو لے کر آئے تو وہ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا. تو صحیح وسیلہ شخصی ہے کسی نیک آدمی جو دنیا میں موجود ہے اس سے دعا کروانا. اب سیدنا عمر کے لیے بڑا آسان تھا، وہ قبر پہ جا کے کہتے یا رسول اللہ آپ نے پہلے بھی دعا کی بارش ہوتی تھی، آپ دوبارہ دعا کر دیں.
ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں، ہماری کمیونیکیشن ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی، خود نہیں ہم کمیونیکیٹ ان سے کر سکتے. یہ عقیدہ انہوں نے امت کو سمجھا دیا. اور مزے کی بات جو اس میں نے ایکسپلور کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی وہ احادیث جن کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، جب صحابہ کرام پر پیاس کا عالم ہوا تو ایک ایک پیالے سے 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا. ان احادیث میں سے ایک حدیث کے راوی سیدنا عمر بھی ہیں. سیدنا عمر نے خود کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پانی کا ایک پیالہ ہے ہمارے پاس، آپ اس میں ہاتھ ڈال کے برکت کی دعا فرمائے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ سراب کر دے تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے. اب سیدنا عمر کو تو یہ بات پتا تھی، تو وہ بھی قبر رسول پر چلے جاتے ہو، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں پیالہ لے کر آیا ہوں، تو آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، اس میں رکھتے ہیں. جس نے شیخ زکریا صاحب کہتے ہیں جی 500 سال بعد آپ نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال لیا، وہ میں اینڈ پہ واقعہ سنا دوں گا آپ کو. اتنی بڑی گستاخی یہ صحابہ کرام کو کبھی وہم بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ کام بھی کرنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اسی طریقے سے وہ روایت بھی پکی ضعیف اور منقطع روایت ہے سنن دارمی میں 93 نمبر کہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں واقعہ ہرہ کے دنوں میں مسجد نبوی میں جب یزید ابن معاویہ نے گھوڑے باندھ دیے، یہ تو بات صحیح ہے کہ اس نے مسجد نبوی کی اور خانہ کعبہ کی توہین کی، خانہ کعبہ کو بھی آگ لگا دی، اس ظالم شخص نے مسجد نبوی کی بھی توہین کی، اہل مدینہ کو لوٹا. واقعہ ہرہ وہ پورا ہمارا ریسرچ پیپر ہے، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس میں ڈیٹیل سے اس کے 3 سیاہ کارنامے موجود ہیں. خانہ کعبہ کو آگ لگانا، مسجد نبوی شریف اور مدینہ شریف کی توہین کرنا، اور تیسرا قتل حسین میں انڈائریکٹلی انوالو ہونا. یہ تینوں اس کے کارنامے. بہرحال وہ کہتے ہیں واقعہ ہرہ کے دنوں میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آواز سنا کرتا تھا اذان کی، تو مجھے نماز کی ٹائمنگ کا پتہ چل جاتا تھا. میں 3 دن مسجد میں ہی رہا. تو یہ روایت جو سعید ابن مسیب تابعی سے بیان کر رہے ہیں، اس بندے کا نام ہے سعید بن عبد العزیز. اور سعید بن عبد العزیز کی کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی ملاقات ثابت نہیں ہے سعید ابن مسیب کے ساتھ. انہوں نے ان کا زمانہ ہی نہیں پایا. یہ بالکل اسی طریقے سے میں کہوں کہ جی جو ڈاکٹر اقبال تھے تو وہ جب بادشاہی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے 10 نفل پڑھے. تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ وہاں موجود تھے، تو میں کہوں گا نہیں جی میرے والد صاحب نے دیکھا، ان کے والد صاحب، میرے والد صاحب سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ وہ مغرب میں وہاں موجود تھے، تو پھر سند پوری ہوگی، ورنہ تو میری بات ریجیکٹڈ ہوگی. تو اسی طریقے سے سعید بن عبد العزیز کی کوئی ملاقات سعید ابن مسیب سے ثابت نہیں ہے، روایت پکی منقطع ہے. اور یہاں پر میں یہ بات بتا دوں، اسی روایت سے دھوکہ کھایا اقتداء صراط مستقیم میں امام ابن تیمیہ نے بھی، اور وہ اسی روایت کی بنیاد پر سماع موتا کا عقیدہ رکھتے تھے کہ مردے سنتے ہیں، اور وہ کہتے تھے قبر سے آواز باہر بھی آ سکتی ہے، اندر بھی جا سکتی ہے. لہذا ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ بھی غلط ہے. اور میں نے اسی مسئلہ نمبر 43 میں توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل، اس میں صوفیوں اور امام ابن تیمیہ کا یہ جو مشترکہ عقیدہ ہے سماع موتا کا، اس کا میں نے رد کیا ہے.